بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد نادر، ویلکم بیک ٹو انادر ریئیکشن ویڈیو۔ تو گائز آج کا جو ریئیکشن ہے وہ ہے مشکلات میں اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے۔ مطلب جب ہمیں کوئی مشکلات پیش آتی ہے یا تنگ دستی مشکلات آتی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں کیسے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں کیسے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو یہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ تو ثاقب رضا مصطفیٰ صاحب کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ہونے جا رہی ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ملتے ہیں ویڈیو کے بعد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، میں ایک دن حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری میں حضور کا ردیف تھا، تو حضور نے فرمایا، اے بیٹے، اے لڑکے، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فسأل اللہ، جب سوال کرے تو اللہ سے ہی سوال کرے، اللہ سے مانگنے کا مزاج پیدا کر لے کہ فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ضرور بازار میں جاؤ دکاندار سے، لیکن حقیقی طلب اللہ سے ہونی چاہیے۔ بات بات پہ اللہ سے سوال کرو، یعنی دل میں بڑی ایمان سے ہونا بڑی چاہیے چیز کہ بھی اس اللہ سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اسی سے طلب کرو۔ ہماری ساری ضرورتوں کا کفیل ہمارا رب، ہمارا مالک ہے۔ تو دوسری نصیحت یہ کی کہ جب تو استعانت طلب کرے، مدد طلب کرے تو اللہ سے ہی استعانت طلب کرے۔ وعلم، اور جان کہ اگر ساری امت، سارے لوگ، پوری قوم جمع ہو کے تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش میں لگ جائیں تو تمہیں وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو تیرے لیے تیرے رب نے لکھا ہے۔ اور فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر تمہیں نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، تو تجھے صرف وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے۔ سارا زمانہ بھی مخالف ہو جائے، تیرا کچھ نہیں بگاڑ اللہ نہ سکتا۔ چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، تیرے مقدر میں اگر کوئی چیز، کوئی بگاڑ لکھا ہے تو وہ ہوگا، اس کا ذریعہ وہ بن جائیں گے۔ تو اس لیے پھر اسی سے مانگو، اسی سے طلب کرو۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، جو لکھنا تھا اللہ نے لکھ دیا، لکھنے کے بعد قلم اٹھا لیا گیا اور جن صحیفوں پہ لکھا تھا وہ خشک ہو گئے۔ اب کتابیں بند ہیں، تو اس لیے اس نے تیرے لیے جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، تو خام خواہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تیرا فائدہ، تیرا نقصان اسی کے دستے قدرت میں ہے، تو اسی سے طلب کر، اسی سے مانگ۔ اور فرمایا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو رخاء میں، خوشحالی میں یاد کر، یعرف کا فی الشدہ، وہ تجھے مشکل میں پہچانے گا۔ یعنی جو شخص خوشحالی کے دور میں اس کے پاس دولت ہے، صحت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو فراموش نہیں کرتا، اللہ اس کی بدحالی کے زمانے میں اس کو فراموش نہیں کرتا۔ وعلم، اور جان، ان النصر مع الصبر، کہ جو مدد ہے وہ صبر کے ساتھ آتی ہے۔ وان الفرج مع الکرب، اور کشادگی جو ہے وہ مشکل کے ساتھ آتی ہے۔ وان مع العسر یسرا، اور سہولت جو ہے وہ مشقت برداشت کرنے کے بعد آتی ہے، تنگی کے بعد فراخی آتی ہے۔ پہلو مشکل پھر تمنا، پہلو کنڈا پھر پل، شاید مگروں پہلو مکھیاں ڈس دیاں ڈنگ والیاں۔ تو یہ سب ہوتا ہے، مشکلات، تکلیفیں، آلام، مصائب، ان سب سے گزر کر کے آسانیاں آتی ہیں۔ خود حضور کی زندگی دیکھ لیجئے، مدنی زندگی، مکی زندگی کے گزرنے کے بعد، طائف کے مراحل کو طے کرنے کے بعد آتی۔ تو ہم ڈائریکٹ اگر چاہیں مکی زندگی کو اختیار کیے بغیر اور طائف کی مشکلات اور سنگلاخ راستوں سے گزرے بغیر مدنی برکتیں حاصل کرنا، تو وہ نہیں پا سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے۔ تو گائز یہ تھا آج کے ریئیکشن۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ جب مشکلات پیش آتی ہیں تو ہمیں کیسے اس پہ قابو پانا چاہیے اور کیسے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ مدد کرتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ حضور نے بھی اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں، قرآن میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے مدد مانگے، ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے جو بوٹ کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ مطلب لینا تو بازار سے ہے، بٹ دل میں پکا ایمان ہو کہ یہ بھی مجھے اللہ نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا بھی واقعہ سنایا طائف کا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے جو مکی زندگی ہے نبی علیہ السلام کی، جب مکہ میں تھے تو کیسے کیسے مشکلات پیش آئی، وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے کیسے کیسے ظلم کیے، ٹھیک ہے، اور سازش کی، بہت سے کیا کہتے ہیں ان پہ ظلم کیے، ٹھیک ہے۔
اور اس کے بعد طائف کا جو سفر تھا وہاں تبلیغ کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے جب گئے، وہاں پہ جو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ سے نا مطلب کہ اچھے کی توفیق، مطلب کہ انہیں پتا تھا کہ آگے کامیابی آنی ہے، ٹھیک ہے، بٹ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے، ان کی اگر زندگی میں اتنی مشکل آئی ہیں جو دو جہانوں کے مطلب کہ سارے انبیاء کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کیا ہیں، تو ہماری زندگی میں بھی ایسی ہے، تو کوئی مشکل آئے تو ہمیں ایسے فوراً مطلب کہ گلے شکوے کرنا شروع کر دینا کہ یار دیکھو میرے ساتھ ہی اللہ ایسے کر رہا ہے، یا میرے پہ مشکل آئی ہے ختم ہی نہیں ہو رہی، اللہ میرے ساتھ ہی بدلے لے رہا ہے، مطلب ایسے لوگوں کے دل میں وسوسے آنا، ٹھیک ہے، انسان ہے، بٹ ان جو صورت ہوتی ہے نا، اس صورت میں مطلب اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور کیونکہ پھر اللہ ان جو مشکلات میں مدد کرتا ہے، پھر جب اللہ دے دیتا ہے، کشادگی آ جاتی ہے، تو پھر اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، بٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مطلب کہ جیسے آپ کے پاس سب کچھ آ گیا، اللہ نے آپ کی ضروریات پوری کر دی، تب آپ اللہ کو بھول گئے، لیکن آپ کو ہر حال میں اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ کی کیا کہتے ہیں مدد حاصل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو گائز یہ تھا آج کا ریئیکشن، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل لیول ریئیکشن کو ضرور سبسکرائب کریں، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔